بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ایک بات تو آپ کو سمجھنی چاہیے کہ حالات اس وقت اس قسم کے ہیں اور چیزیں اتنی خراب یا اتنی سینسٹیو ہیں کہ بہت سی خبریں ہمیں موصول ہوتی ہیں اور ہم آپ تک نہیں پہنچاتے۔ بعض اوقات ہم ان خبروں کو نرم کر کے اپنا تجزیہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ خبر ہے اور یہ ہمارے پاس ہے اور یہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ہم ذرا اس کو سافٹ کرتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں بتاتے کہ کہاں پر کیا فیصلہ ہوا ہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں اب یہ ہوگا، ہم نہیں بتاتے۔ ہم اس کو ذرا سافٹ سا کر کے بتا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں لگ رہا ہے، ہمارا تجزیہ ہے کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سب حالات کی ایک نزاکت کی وجہ سے ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت گزر جائے گا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نوٹ کر رہے ہیں، تاریخ کے اوراق میں یاد رکھی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے 10-15 سال کے بعد ہم کوئی کتاب لکھیں تو اس میں ان باتوں کا ذکر کر رہے ہوں جو آج نہیں کہی جا سکتی۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ اب کئی معلومات ہمارے پاس آتی ہیں، ہم روک لیتے ہیں۔ مثلا چلیے آج میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر لیتا ہوں کہ اسد کیسر صاحب کے حوالے سے 5 دن پہلے اسد کیسر صاحب نے، میری معلومات کے مطابق اسد کیسر صاحب نے 5 دن پہلے ایک کمٹمنٹ کر دی مجبوری کے عالم میں کہ ٹھیک ہے، میں پریس کانفرنس کر دیتا ہوں۔ اب جس وقت وہ پریس کانفرنس ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس نہیں کی۔ پھر مسئلہ بن گیا، پھر ٹینشن ہو گئی کہ بھائی کہاں ہے اسد کیسر، ڈھونڈو اسد کیسر کو۔ اسد کیسر نے پریس کانفرنس کرنی تھی، کیوں نہیں کر رہا، کیا مسئلہ ہوا؟ اور آج بھی شام میں اسد کیسر نے پریس کانفرنس کرنی تھی، پہلے پریس کب آنا تھا، پھر پتہ چلا کہ پریس کانفرنس کینسل ہو گئی ہے۔ تو اندازہ ہو رہا تھا کہ دباؤ شدید ہے، لیکن اسد کیسر یہ کر نہیں پا رہے۔ پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں پرویز خٹک اور اسد کیسر بیٹھے تھے، اور اس میں بھی اسد کیسر کچھ نہیں بولے، صرف اتنا ایک ایکسپریشن دیا کہ ہاں یہ بھی پارٹی عہدے چھوڑ رہے ہیں تو پھر میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں، تو مطلب صاحب سمجھ لیجئے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں، ورنہ پریس کانفرنس میں بیٹھنے کا مطلب نہیں تھا۔ لیکن اپنے منہ سے نہیں کہا، اپنی زبان سے نہیں کہا۔ تو آپ سوچیں کہ کس طرح کے پریشرز ہیں۔ اور آج عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے اسد کیسر اور پرویز خٹک کو بھیجا مذاکرات کرنے کے لیے، اور ان کو جو ہے وہ روک لیا گیا ہے، بٹھا لیا گیا ہے، اور ایک طرح سے ان کو جو ہے وہ اور اسی وقت میں ان کی گرفتاریوں کی بھی خبریں چلیں۔ ایک زمانے میں ایلچی جایا کرتے تھے، بادشاہوں کے، دشمنوں کے ایلچی پیغام لے کر جاتے تھے۔ بعض دفعہ ایلچی بہت سخت پیغام لے کر جاتا تھا اور جا کے کہتا تھا کہ تمہیں قتل کر دیں گے اگر تم نے ہماری یہ شرط نہ مانی۔ لیکن کچھ اخلاقی تقاضے ہوتے تھے کہ ایلچیوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، ایلچیوں کو واپس بھیج دیتے تھے اور اتنا ہی سخت پیغام دے کے واپس بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ایلچیوں میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن ایلچی کو سمجھا جاتا تھا یہ تو ایلچی ہے، یہ تو پیغام رساں ہے، پیغام لے کر آیا ہے، مذاکرات کے لیے آیا ہے، اس کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ان کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہے۔ لیکن اب تو وہ والے جو کیا کہتے ہیں کہ جو ایک تقاضے ہوا کرتے تھے، آداب ہوا کرتے تھے، شاید اب وہ بھی نہیں رہے۔ تو وہ جو عمران خان کا پیغام لے کر آنے والے اور مذاکرات کا پیغام لے کر آنے والے، انہیں کو پکڑ کے بٹھا لیا، اچھا آ گئے ہو، بیٹھو، پریس کانفرنس کرو گے تو جاؤ گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اسد کیسر اور پرویز خٹک، پرویز خٹک نے مختصر سی 10 سیکنڈ کی پریس کانفرنس کی اور بھاگنے والی بات کی۔ انہوں نے کہا جی ملک کے حالات اس قسم کے ہیں اور چیزیں اس طرح کی ہیں۔ اب اس کو آپ انٹرپریٹ کریں نا، اس کو ٹرانسلیٹ کریں، کیا انہوں نے پارٹی چھوڑ دی یا نہیں؟ کیا انہوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ نہیں۔ صاف نظر آتا ہے کہ دباؤ کی وجہ سے محض انہوں نے ایک چھوٹا سا اعلان کیا ہے، کل کو حالات بہتر ہوں گے، اور ہوں گے، حالات بہتر ہوتے ہیں، حالات ایک سے نہیں رہتے، حالات بہتر ہوں گے، اور جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر یہ تحریک انصاف کو جوائن کر لیں گے آ کے۔ ابھی تک تو یہی چیزیں لگ رہی ہیں، ابھی تک تو یہ حالات لگ رہے ہیں۔ کل آپ دیکھیں نا، مثلا ایک پالیسی آئی، ہم نے نہیں بتائی، حالانکہ ہم نے جن کے پاس یہ پالیسی پہنچی انہوں نے نہیں بتائی کہ عمران خان کا نام نہیں لینا، عمران خان کا بندہ نہیں بلانا، عمران خان کا تصویر نہیں چلانی۔ تو لیکن آج وہ پالیسی مطلب سوشل میڈیا پہ تو وہ جو ہے وہ جی مذاق بن کے رہ گئی۔ قاسم کے ابا اور جمامہ کے سابق شوہر اور فلاں صاحب اور فلاں، خود عمران خان نے جو ہے وہ اس کا مذاق میں اس کو لیا، مذاق اڑایا اور کہا کہ میرا نام چلانے پہ پابندی لگا دی، اب قاسم کے ابا جو ہے وہ ہٹ ہو گیا ہے۔ تو بتاؤ آپ کیسے، یہ کیا سوچ کے پالیسیز بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ پالیسی بنتی ہے نا تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ مثلا الطاف حسین نے پاکستان مخالف نعرہ لگا دیا تھا، اور پوری 30 سال کی ایک ہسٹری چلی آ رہی تھی، پرتشدد
کارروائیوں کی، 88 سے پرتشدد کارروائیوں کی ایک ہسٹری چلی آ رہی تھی. اس کے بعد جا کے آپ نے پابندی لگائی کہ ٹھیک ہے الطاف حسین کا نام نہیں چلے گا، الطاف حسین کی تصویر نہیں چلے گی، تو بانی ایم کیو ایم ہم نے کہنا شروع کر دیا، بانی ایم کیو ایم کہنا شروع کر دیا. تو وہ آج بانی تحریک انصاف آپ کہہ لیں گے. لیکن آپ ایسی سیم پالیسی نافذ کرنے سے عمران خان کو الطاف حسین ثابت نہیں کر سکتے. ظاہر ہے الطاف حسین کا معاملہ بالکل مختلف تھا، عمران خان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. تو یہ بات تو دیکھیں، میں آج کی تاریخ تک تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کو آج کی تاریخ تک تو پورا پلان بنا لیا گیا ہے کہ عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا. الیکشنز ہوں گے، عمران خان اپنا بندہ کھڑا کرے گا، وہ بندہ اگر ووٹ لے بھی لے گا تو صبح کو الیکشن رزلٹ چینج ہو جائیں گے تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ عمران خان کیا کر لے گا؟ تو اس لیے یہ پلان تو ابھی تک بنایا گیا ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دیا جائے گا. لیکن کیا آپ عمران خان کو ڈیمیج کر کے کچھ اور چیزوں کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنے کی بات ہے. پاکستان کو تو ڈیمیج نہیں کر رہے، اپنے وقار کو ڈیمیج تو نہیں کر رہے، اپنا تعلق عوام سے کمزور تو نہیں کر رہے، اپنے لیے جو ہے وہ چیلنجز تو نہیں پیدا کر رہے، اپنا مذاق تو نہیں بنوا رہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو انالائز کرنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے. میں تو خیر ویسے ہی بڑی محتاط گفتگو کرتا ہوں، لیکن اب تو پھونک پھونک کے بات کرنی پڑتی ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے کہ بات آپ کو سمجھا بھی دی جائے اور کسی کی حد تک بھی نہ ہو، کسی کے لیے ہم کو مسئلہ بھی پیدا نہ ہو. تو لیکن اس ساری صورتحال میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کا آرگومنٹ نہ سمجھیں. دیکھیں، میں جس جگہ کھڑا ہوں میرا دیکھنے کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کا زاویہ دیکھنے کا مختلف ہو سکتا ہے، کسی تیسرے کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا مختلف ہو سکتا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اور جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ ہیں صرف وہی ٹھیک سوچ رہے ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے کی رائے لینا. مطلب آپ دیکھیں، وسعت اللہ خان عمران خان کے کتنے بڑے ناقد رہے ہیں. وسعت اللہ خان جو ہیں وہ عمران خان کے بہت بڑے ناقد ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بہت خوبصورتی سے طنز کیا. انہوں نے کہا کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی تعلق رہا ہے، نہ کبھی میں پی ٹی آئی میں رہا ہوں، نہ کبھی رکن رہا ہوں، نہ کبھی الیکشن لڑا ہے، نہ لڑنا ہے. اس کے باوجود میں احتیاطاً پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. تو یہ جو طنز انہوں نے کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ چیزیں ساری صحیح سمت میں نہیں جا رہی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح جو آپ ایکشنز لے رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں کی جا رہی ہیں، شاید اس کا مثبت نتیجہ اس طرح سے برآمد نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کہ اناؤں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے جو اکانومی کی سچویشن ہے، جو اکانومی کے حالات ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج پرویز الہی صاحب کو مثلاً گرفتار کیا گیا. پرویز الہی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کس جرم میں گرفتار کیا گئے ہیں؟ جی، انہوں نے کرپشن کی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پرویز الہی نے پریس کانفرنس کر دی ہوتی، تحریک انصاف کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، تو کیا پھر بھی اینٹی کرپشن حرکت میں آتا؟ کیا پھر بھی اینٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ کرپشن کا حساب مانگتا؟ اور وہ لوگ جو آج تحریک انصاف چھوڑ گئے ہیں، ان سے اینٹی کرپشن کیوں کرپشن کا حساب نہیں مانگ رہا؟ تو یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے، کیا ہیں چیزیں. لیکن پرویز الہی صاحب کو اب 70 سال کے بوڑھے کو جس طرح سے تقریباً گھسیٹ کے لے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، تقریباً گھسیٹ کے لے جاتے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کہ اگین غصہ لوگوں کے اندر، چڑچڑاپن پیدا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا، الجھن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی. تو اس الجھن اور جھنجھلاہٹ کا نقصان انہی کو ہوگا جو اس کے حصے دار ہیں. انہوں نے الیکشن میں اترنا ہے. پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، موجودہ حکومت نے، یہ سارا غصہ رانا ثناء اللہ صاحب پہ نکلے گا. الیکشن کی صورت میں نکلے گا آبویسلی. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ رانا ثناء اللہ کو کوئی سڑک پہ پکڑ کے اور کوئی جو ہے وہ ان سے کوئی بدلہ لے گا. یہ الیکشن عام آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بندوق نہیں ہوتی. عام آدمی کے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت ہوتی ہے. تو رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھی جب الیکشن میں اتریں گے، دیکھیں آج تک کی جو صورتحال ہے اس کو انالائز کریں. آج تک کی صورتحال میں پی ڈی ایم کے لیے، یعنی اگر لوگوں کو نظر آ گیا کہ عمران خان تو حکومت میں آنے والا نہیں ہے، عمران خان کو تو جیتنے نہیں دیا جائے گا، اگر یہ لوگوں کو صاف نظر آ گیا، ابھی تو لوگوں کی ہوپس ہیں، ابھی تو لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں عمران خان جو کھڑا کرے گا ووٹ اسی کو ملے گا. لیکن فرض کیجئے کہ لوگوں کو یہ الیکشن سے پہلے نظر آ گیا کہ عمران خان کو تو نہیں آنے دیں گے، یا عمران خان کو نااہل کر دیتے ہیں،
تو کیا لوگوں کے پاس سیکنڈ چوائس پی ڈی ایم آ جائے گی, نون لیگ آ جائے گی؟ نہیں, لوگوں کے پاس سیکنڈ چوائس نون لیگ نہیں ہے, نہیں آ رہی. نون لیگ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, نون لیگ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کی سیکنڈ چوائس نہیں ہے ابھی بھی, آج تک بھی. وہ کوئی اور ہو سکتا ہے, اگرچہ آج کی تاریخ میں مجھے جہانگیر ترین بھی نظر نہیں آ رہے. جہانگیر ترین بھی آج تک کی تاریخ میں پٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کے جتنے الیکٹیبلز ہیں. شاید یہ الیکٹیبلز کے لیے بدترین الیکشن ہو, یہ والا الیکشن جو آنے والا ہے 2023 کا. شاید الیکٹیبلز کے لیے اس سے برا الیکشن کبھی نہ ہوا ہو. بدترین الیکشن شاید الیکٹیبلز کے لیے ثابت ہو سکتا ہے, جو ہمیشہ آزاد لڑتے ہیں, جیتتے ہیں اور جیتنے والی پارٹی میں چلے جاتے ہیں, اور یا پھر ہوا کا رخ دے کے اس میں جاتے ہیں اور پھر جیت جاتے ہیں. آج کی تاریخ تک بالکل چیزیں مختلف تھیں, آج کے ڈائنامکس مختلف ہیں. تو اگر عمران خان کو نہیں بھی آنے دیا جاتا تو یہ پی ڈی ایم نہیں ہے, یہ مجھے نون, کم از کم پنجاب میں نون لیگ نظر نہیں آتی. یہ کون ہوگا, کون اس کی جگہ لے گا؟ کیا پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی نکلے گی, وہ آ جائیں گے؟ کیا پی ٹی آئی ایک اور شکل میں آئے گی؟ کیا مائنس عمران خان پی ٹی آئی آ کر کرے گی؟ یا جہانگیر ترین کا جو ہے وہ کچھ ایسا فارمولا لگاتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کدھر کو ہوا چل رہی ہے اور لوگوں میں کتنی ایکسیپٹنس ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں پتہ چل جائیں گی, لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو مذاق اس وقت چیزیں ہو رہی ہیں, مذاق بنائی گئی ہیں یا مذاق بن رہی ہیں کہ عمران خان کا نام تصویر چلانے پر پابندی, کیا ہوا ہے, کیا ریئیکشن دیکھیں سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹاپ 7 جو ٹرینڈز بنے ہوئے ہیں وہ عمران خان کے لیے بنے ہوئے ہیں. الٹا ریئیکشن ہو جاتا ہے اس سے. تو چیزوں کو حکمت کے ساتھ انڈرمائن کرنے کی ضرورت ہے, غصے میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غصے میں کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ الٹا نکل سکتا ہے. میں کہنے کو بہت کچھ ہے, لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بہت حکمت کے ساتھ کہنے اور بات کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال تو چیزیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتی ہیں, عمران خان کے لیے شاید مشکلات بڑھ سکتی ہیں, اور عمران خان کے ساتھیوں کے لیے بھی, کیونکہ آج دیکھیں نا, آج ہی کے دن میں پرویز الہی گرفتار ہو گئے. پرویز خٹک پارٹی یا عہدے چھوڑ گئے, چلیں پارٹی انہوں نے نہیں چھوڑی, اسد کیسر صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے. تو کرنے والے کیا حاصل کر رہے ہیں, یہ سوال ہے, حاصل کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے عمران خان کو ہرانا ہے تو شاید یہ سب کچھ کیے بغیر بھی کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو پاور میں نہیں آنے دینا, یہ سب کچھ کیے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ بھی کوئی بہت حکمت والا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. تو امید ہے کہ جو ہوتا ہے سیکنڈ تھاٹ جسے آپ کہتے ہیں نا, امید ہم کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلے لے رہا ہے وہ سیکنڈ تھاٹ دے گا اس کو. ذرا آپ ریورس کر کے سوچتے ہیں, نہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلیں اگر میں ایک کام کرتا ہوں تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا, آپ یہ سوچ لیتے ہیں, آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور رک کے سوچتے ہیں کہ میں یہ نہ کروں اور میں اس کی بجائے یہ کر کے دیکھوں تو پھر کیا ہوگا. یہ میں اگین چیس کی مثال آپ کو دیا کرتا ہوں, چیس جو لوگ چیس کھیلتے ہیں تو میں آپ کو شطرنج کی مثالیں دیتا ہوں کہ چیس کھیلنے والا جو ہے وہ اپنی 4 چالیں سوچتا ہے کہ اگر میں یہ کروں تو یہ ہوگا, اچھا اگر میں یہ نہ کروں اور میں یہ کر لوں اس کی جگہ تو پھر یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. سامنے والے کی ممکنہ چالیں یہ ہو سکتی ہیں. آپ رد عمل سوچتے ہیں, سب سے پہلے رد عمل سوچتے ہیں کہ میرے اس کرنے کے بعد دوسرے کا رد عمل کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر عمران خان کا نام چلانے پر پابندی لگا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس سے کیا رزلٹ ہم حاصل کریں گے. تو آپ دوسرے کا دماغ بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا. یا تو اٹھائیں نا, عمران خان کو ڈالیں, اندر ڈال دیں, بس بات ختم, ایک کس طرح کی چیز ہو جائے. لیکن عمران خان آج بھی بول رہا ہے, عمران خان نے آج بھی جو سوشل میڈیا پہ بولا ہے وہ وائرل ہوئے پڑے ہیں کلپس. وکیلوں کے ساتھ بولا ہے, وکیل ہنس رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, انرجیٹک ہو رہے ہیں. سارے وکیلوں کو اٹھا کے اندر ڈال دیں. کیوں گئے تھے عمران خان سے ملنے؟ باغی ہے, ملک دشمن ہے, کیوں گئے تھے عمران خان سے ملنے؟ جو عمران خان سے ملنے گیا وہ بھی ملک دشمن ہے, اٹھاؤ اندر پھینکو ڈالو, یا تو یہ کریں. تو بہرحال چیزیں جو ہیں وہ حکمت کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.